ہم بھی آپ کی خدمت کے لیے تیار ہیں. کہیں بھی آپ بچوں کو بھیج کر اپنے بچوں کی تعلیم کی پیاس کو بجھا سکتے ہیں. حضرات محترم، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ماں کا مرتبہ بہت ہی بلند و بالا ہے. پیارن، محبتاً، ادب کے اعتبار سے ماں کا مرتبہ باپ سے زیادہ ہے، مگر جہالت کی بنیاد پر قطعاً کبھی ایسا کام نہ کیجیے. ماں کو گالی دینا، باپ کو گالی دینا، باپ کو کہنا ٹانگ کو توڑ دیں گے، باپ کو کہنا کہ گھر سے باہر نکال دیں گے، کتنی گندی بات ہے. جس باپ نے، جس ماں کے ذریعے سے ہم اس دنیا میں آئے ہیں، تو اللہ کہتا ہے کہ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ تیرے رب نے فیصلہ فرما دیا کہ تو اپنے رب کی عبادت کر، اور جس کے ذریعے سے میں نے تجھے اپنی عبادت کے قابل بنایا ہے اس کے ساتھ احسان کر، بھلائی کر. مگر کیسا بھلا؟ دو پیسے کہیں ہم نے کما لیا، ماں کو بھی ڈانٹا، ماں کو بھی پیٹا، باپ کو بھی پیٹا، باپ کو بھی دھمکایا، پھر ہم کہتے ہیں کہ ہم کامیاب انسان. نہیں، ہم کامیاب نہیں. میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ ماں کے قدموں کے نیچے اگر جنت ہے تو یاد رکھ تیرا باپ اس جنت کا دروازہ ہے. یہ مت سوچ کہ ماں کو پراٹھا کھلائیں گے تو باپ کو پانی پلا کے بھگا دیں گے. ایسا نہیں ہونی چاہیے. ماں کو اگر پراٹھا کھلاتا ہے تو باپ کو ضرور تو روٹی کھلا. مطلب یہ ہے کہ باپ سے زیادہ تجھے محبت کا حکم ہے، مگر تعظیم تجھے ماں سے بھی زیادہ باپ کی کرتی ہے. اس لیے کہ تیری ماں کا بھی حاکم تیرا باپ ہے اور تیرا بھی حاکم تیرا باپ ہے. جب تیری ماں کا حاکم تیرا باپ ہے تو بدرجہ اولا تیرا بھی حاکم تیرا باپ ہی ہے. ایسا نہیں ہونی چاہیے کہ ماں سے خوب محبت کرو، باپ سے کچھ بھی نہ کرو. ایسا نہیں ہونی چاہیے. سامعین و ناظرین کرام، پتہ یہ چلا، معلوم یہ ہوا کہ ہم اپنے مال کو سب سے پہلے خرچ کریں تو ہم اپنے والدین پہ خرچ کریں. انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملا آپ کو بتاؤں گا کہ والدین الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم. رب فرماتا ہے کہ اے لوگوں اپنے رب سے ڈرو، اپنے رب سے ڈرو. کیوں ڈرو؟ ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، اس لیے کہ قیامت کا زلزلہ بہت عظیم ہوگا. قیامت کا جو زلزلہ ہوگا وہ بہت عظیم ہوگا، کافی سخت زلزلہ ہوگا. اس لیے اپنے رب سے ڈرو. اتنا عظیم ہوگا کہ دوسری آیت یہ کہتی ہے ان زلزلۃ الساعۃ ان اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها. اذا زلزلت الارض زلزالها، جب زمین تھرتھرا دی جائے گی، جیسا کہ اس کا تھرتھرانا ثابت ہے، یعنی جب قیامت واقع ہوں گی زمین تھرتھرانے لگے، زمین کانپنے لگے. وَإِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، اور زمین جب اپنے اوپر سے بوجھ کو پھینک دے، یعنی جب زمین اپنے اوپر سے بوجھ کو پھینک دے گی، پیڑ پودے اکھڑ جائے گا، زمین پلٹ جائے گا. وقال الانسان ما لها، انسان کہے گا یہ کیا ہوا، ارے یہ کیا ہو گیا، ابھی تو زمین بالکل اپنی جگہ تھی، یہ ہلنے کیوں لگی ہے؟ زمین اپنی جگہ تھی، ہلنے کیوں لگی ہے؟ پیڑ پودے اکھڑ گئے، کیسے ہوا، کیوں ہوا؟ یومئذ تحدث اخبارها، زمین خبریں دے گی تو نے اس زمین پر کیا کیا ہے، تو نے اس زمین پر کس کو ستایا ہے، تو نے اس زمین پر کس کو مارا ہے.
زمین پر کتنا رشوت خوری کیا ہے، تو نے اس زمین پر کتنے کے ساتھ حق بولا ہے، کتنے کے ساتھ ناحق بولا ہے، کتنا تو نے تیرے بازو میں نے طاقت دی تھی، اس لیے نہیں دیا تھا کہ تو کسی غریب کو اپنے بازو کو استعمال کر، اپنے باڈی کے استعمال سے تو اس کو ڈرا، تو اس کو دھمکا، میں نے تیرے پاؤں میں بازو، پاؤں میں طاقت دے دیا تھا، اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ تو کسی غریب کو اپنے پاؤں سے روز تھے، میں نے تجھے زبان دیا تھا، میں نے لوگوں میں تیری محبتوں کو ڈالا تھا، اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ غریب کے حق میں تو فیصلہ نہ کر، نہ حق فیصلہ کر، منہ دیکھ کر فیصلہ کر، مت بھول یومئذ تحدث اخبارها، کسی زمین پر تو نے نہ حق فیصلہ کیا ہوگا، وہ زمین خبریں دیں گی، وہ زمین کہیں گی اے اللہ اس نے وہاں پر بدروا پہ فیصلہ ہوا تھا، اس نے غلط فیصلہ کیا تھا، اے اللہ اس نے اپنے بیٹے کی شادی کیا تھا، مانگ کر جہیز لیا تھا، اے اللہ تو نے اسے طاقتیں دیا تھا، تو نے اس کے بازو میں طاقتیں دیا تھا، اس نے تو غریب کو مارا پیٹا، یومئذ تحدث اخبارها، زمین خبریں دیں گے تو نے زمین پر خاص کیا ہے۔ امیر ہوا تھا اس لیے نہیں کہ تو کسی غریب کو مار، امیر اللہ نے تجھے اس لیے نہیں دیا کہ تو کسی کو اپنے سامنے میں ذلیل سمجھ، امیر اللہ نے تجھے اس لیے نہیں دیا تھا کہ تو کسی غریب کو پلاؤ بریانی کھا کر اس کو ترسانے پر مجبور کر، اللہ نے تجھے امیر اس لیے نہیں دیا تھا کہ تیرے پاس پیسے ہو گئے، بلڈنگ ہو گئی، دولت ہو گئی تمہارے پاس، تو تو کسی غریب کو مجبور کرے گا، 4 لاکھ روپے دے گا تو میں تجھے اپنا بیٹا دے گا، اللہ نے تجھے امیر بنایا ہے۔ حضرت کلیم اللہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ جیسا بن کر دکھا، کہو مجھے کہ سبحان اللہ، حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو بھی اللہ نے امیر کیا تھا، مگر امیر کے بعد اللہ نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ کا امتحان بھی لیا ہے، مال سے بھی لیا ہے، جان سے بھی لیا ہے، جان دینے کی ضرورت پڑی ہے تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے اپنے بیٹے اسماعیل کو ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گئے، اپنی جان دینے کی ضرورت پڑی ہے، اللہ نے اپنی جان ڈالا ہے، حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے آگ میں کودنے کے لیے تیار ہو گئے، آگ میں کودے تو ہے مگر اللہ نے اس آگ کو حکم دیا، اس آگ کا کام ہے جلانا، اللہ نے حکم دیا قلنا یا نار کونی بردا و سلاما علی ابراہیم، اے آگ کو حضرت ابراہیم کے لیے ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو گئی۔ یہ کس نے حکم دیا؟ اللہ نے حکم دیا آگ کو، اے آگ ابراہیم میرا خلیل ہے، میں نے خلیل کو کہا، خلیل صرف میرے خاطر، میرے خاطر خدا کے لیے آگ میں کودنے کے لیے تیار ہے، جو خلیل میرے لیے کی قربانی پیش کر سکتا ہے، اے آگ تیرا کام ہے جلانا، مگر تجھے جلانا نہیں ہے بلکہ تو آگ حضرت ابراہیم کے لیے ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو۔ تاریخ کہتی ہے حضرت ابراہیم آگ میں کود گئے مگر آگ کا کام تھا جلانا، مگر حضرت ابراہیم کو نہیں جلایا۔ اسماعیل کی قربانی مانگی، حضرت ابراہیم نے اسماعیل کی قربانی کرنے کو بھی تیار ہو گئے، مگر اللہ نے دیکھا اسماعیل کو تیار قربانی کرنے کے لیے تیار ابراہیم ہو گئے، مگر اللہ کو یہ پسند نہیں تھا، اللہ نے حضرت اسماعیل کی قربانی کو قبول فرمایا۔ اب جب ہم بکری کی قربانی کرتے ہیں ہم لوگوں کو حضرت اسماعیل علیہ السلام اولادوں میں سے غلام آزاد کرنے کا ثواب مل جاتا ہے، کہ حضرت ابراہیم کی امیری کی بدولت بھی ہمیں یہ صدقہ ملا۔ ایک مرتبہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے پاس فرشتوں، فقیروں کی شکل میں فرشتوں کو بھیجا گیا، اور وہ فرشتے ایک ذکر کر رہے تھے، سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان ذی العزت والعظمت والہیبت والقدرت والکبریاء والجبروت،
سبحان الملک الحی الذی لا ینام ولا یموت سبوح قدوس اللہم ربنا ورب الملائکۃ والروح اللہم اجرنا واخلصنا من النار یا مجیر یا مجیر یا مجیر۔ حضرت ابراہیم نے سنا، انہوں نے کہا یہ تو ذکر خدا ہو رہا ہے، یہ میرے حبیب کا ذکر ہو رہا ہے۔ اے فقیر تم ایک بار اور ذکر سناؤ۔ فقیروں نے کہا نہیں اے ابراہیم ایسے نہیں سناؤں گا، تمہیں بکریوں کا تمہیں کچھ دینا ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ کیا چاہیے بولو۔ فقیروں نے کہا بکریوں کا ریوڑ ہے آپ کے پاس، ان بکریوں کے آدھے ریوڑ آپ کو مجھے دینے ہوں گے تو میں یہ ذکر سناؤں گا۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے کہا کہ ذکر خدا کے سامنے یہ کچھ بھی نہیں ہے، ذکر حبیب کرو، میں تجھے یہ بکریوں کے آدھے ریوڑ میں تمہیں عطا کرتا ہوں۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی گزارش تھی۔ فقیروں نے سنایا سبحان ذی الملک والملکوت سبحان ذی العزت والعظمت الی الآخر۔ حضرت ابراہیم خوش ہو گئی۔ پھر انہوں نے کہا کہ اے فقیروں پھر سناؤ نا، اللہ کا ذکر سناؤ نا، دل باغ باغ ہو رہا ہے۔ فقیروں نے کہا کہ نہیں ایسے نہیں سناؤں گا، جو آدھی بکری کے ریوڑ بچ گئے ہیں یہ بھی آپ کو دینا ہوگا۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے کہا اللہ نے دیا ہے ذکر خدا کے لیے سب کچھ قربان ہے، مگر ذکر خدا تم سناؤ۔ حضرت ابراہیم نے کہا اور پھر فقیروں نے پھر سنانا شروع کر دیا۔ اب پھر بھی دل مطمئن نہیں ہوا، دل بھرا نہیں۔ پھر انہوں نے عرض کیا پھر ذکر خدا سناؤ نا۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے کہا پھر سناؤ۔ تو فقیروں نے کہا اب تو آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، کیا مجھے آپ دیں گے؟ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کا جذبہ دیکھیے۔ آج ہم دلی بمبے میں اگر رسید لے کر پہنچ جائیں تو لوگ بھاگتے ہیں، بہت سارے لوگ لیٹرین میں چھپ جاتے ہیں، بہت سارے لوگ کہیں گے اگلے ہفتے ملیے گا، جبکہ وہ سمجھتا نہیں ہے کہ اگر مولوی نہ پہنچے۔ بہت سارے لوگ کو سمجھ میں آتا ہے جب عیدگاہ میں ہم تھے تو کوئی صاحب حضرت جلدی لکھیے میرا 5 فکرہ جلدی لکھ دیجیے، جماعت ہونے والی ہے جلدی لکھ دیجیے۔ ہم مولوی کہتے نہیں لکھوں گا تو کیا ہوگا تمہارا؟ یاد رکھو خلوص سے اللہ کی بارگاہ میں دو، اللہ تمہیں 2 گنا عطا فرمائے گا۔ اللہ فرماتا ہے یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ سود کو مٹاتا ہے صدقات کو بڑھاتا ہے۔ شرط ہے کہ لیکن میں چھپ کر نہیں دو، خلوص کے ساتھ دلوں سے ملو، محبت سے ملو، اور جو ہو واپس کرو۔ جتنے لوگ ہیں بیٹھے ہیں لڑکے، میں دلی میں جاتا ہوں کسی سے کوئی زور زبردستی رسید نہیں کاٹی جاتی ہے، جو اپنا کام ہے تھوڑا سا بڑھوانا، بڑھ گیا تو ٹھیک ہے، نہیں بڑھا تو جتنا بولا اتنا کاٹ دیا۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ اس کہنے پہ پھر انہوں نے کیا دو گے تم؟ میں جب ذکر خدا سناؤں گا۔ فقیروں نے کہا، ابراہیم خلیل اللہ نے کہا بتاؤ بکریوں کو خدمت کرنے والا، انہیں چارہ دینے والا کوئی تو تمہیں چاہیے، کوئی چاہیے تو تمہیں؟ انہوں نے کہا چاہیے تو۔ انہوں نے کہا ذکر خدا سناؤ، میں اس کے بدلے میں تمہاری بکریوں کی خدمت کروں گا۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ ہے، کوئی اور نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو، خلیل اللہ کا یہ جذبہ دیکھ کر فقیروں نے کہا کہ اے ابراہیم خلیل اللہ ہم فقیر نہیں ہیں، ہمیں کوئی مال کی ضرورت نہیں ہے، ہم اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں۔ میں نے یہ دیکھا اللہ نے آپ کو اگر خلیل بنایا ہے تو حقیقت میں خلیل کے حقدار ہے یا نہیں ہے، میں یہ دیکھنا چاہ رہا تھا۔ مجھے مال کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اللہ نے تمہیں مال دیا ہے، اگر تم مومن کامل ہو، تم مسلمان ہو، تمہیں چاہیے کہ اپنے مال سے کسی غریب کو ڈراؤ نہیں، کسی کو دھمکاؤ نہیں، بلکہ غریبوں کو مال پیش کر کے اللہ کا شکر ادا کرو۔ اللہ کا شکر ادا کرو گے اللہ تمہیں اور زیادہ عطا فرمائے۔ حضرت خواجہ غنی نواز علیہ الرحمہ فرماتے ہیں، آخری بات بیان کر کے
آپ سے رخصت ہونا چاہوں. میرے خواجہ غریب نواز علیہ الرحمہ فرماتے ہیں جس کے اندر 3 چیزیں پائی جائیں سمجھو اللہ اسے اپنا دوست بنا لیتا ہے. یہ مطلب کہ سبحان اللہ، یعنی جس کے اندر 3 چیزیں پائی جائیں اللہ اسے اپنا دوست بناتا ہے، اللہ اسے اپنا محبوب بناتا ہے. کون سی چیز؟ پہلی چیز سخاوت. پہلی چیز اس کے اندر سخاوت ہو، مگر سخاوت ہو تو دریا جیسی ہو. سبحان اللہ، سخاوت ہو تو دریا جیسی ہو. دوسری چیز شفقت، جس کے اندر شفقت پائی جائے اللہ اسے دوست بنا لیتا ہے، مگر شفقت ہو تو آفتاب جیسی ہو. سبحان اللہ. تیسری چیز تواضع، تواضع ہو عاجزی، تواضع کہتے ہیں عاجزی کو. شکریہ. تواضع ہو تو زمین جیسی ہے. یہ مطلب ہے سبحان اللہ. اگر اللہ نے آپ کو مال دیا ہے سخاوت کا دریا بہائیے، جیسے بہتا ہوا دریا ہے نا، دریا بہتا ہوا پانی جاری ہے، وہ پانی کبھی ناپاک نہیں ہوتا ہے، اس میں نہائیے دھوئیے جو کچھ کیجیے، کیونکہ دریا بہ رہا ہے جتنا پانی ہم لے کم نہیں ہوتا ہے. اسی طریقے سے اللہ نے تمہیں مال دیا ہے سخاوت کا دریا بہاؤ، اللہ تمہیں عافیت عطا فرمائے. مگر اللہ نے تمہیں مال دیا کنجوسی کرو گے، مخالفت کرو گے، اس مال کی وجہ سے کسی غریب کو ڈراؤ، کسی کو دھمکاؤ گے، ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے. میں نے ہر پورا میں دیکھا ہے بسیں بھی چلتی ٹرک بھی تھے ان کے پاس، ٹرک بھی ہے، موٹر سائیکل بھی ہے، سب کچھ ہے، مگر مر رہا ہے تو دوائی کے بغیر مر رہا ہے. اس کے بچے اس کے حق میں نہیں ہے، اس کے بچے اسے کھلاتے نہیں ہے، اسے پلاتے نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے اسے 2 وقت کی روٹی کیا دے دیا، 2 وقت کے پیسے کیا دے دیا، پل بھر کے لیے گاڑی کیا دے دیا. اس نے تو غریبوں پہ ظلم کرنا شروع کر دیا. تھوڑی سی بازو میں طاقت آ گئی، باڈی کو دکھا کر اس نے ڈرایا، دھمکایا. اللہ تمہیں ڈھیل دیتا ہے، تمہیں ڈھیل دیتا ہے، تم مت بھولو تیری پکڑ نہیں ہے. اللہ کہتا ہے وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ. کافر ہرگز یہ گمان نہ کرے جو ہم نے انہیں مہلت دی ہے. ایک وقت مودی تھا 2014 میں آیا، اس کو لگا میں ہی سب سے بڑا ہوں. 19 میں آیا، آندھی چلی پھر جیت گیا، مگر ظلم و جبر کیا، تشدد کیا، غریبوں کا خون بہایا. اللہ نے اسے ایسا ذلیل کیا ہے وہ سطح میں، مگر لگتا ہے سطح میں نہیں ہے، ہاری سبحان اللہ. اللہ نے اسے ذلیل کیا. لا تمشی فی الارض مرحا، زمین میں اکڑ کے مت چلو، اللہ کو یہ پسند نہیں ہے. زمین میں اکڑو گے اللہ تمہیں اس زمین میں دھسا دے گا. قارون بھی ایک آدمی تھا. تمہارے پاس کیا دولت ہے؟ ایک چھت کے گھر ہو گئے، ایک گاڑی ہو گئی. گاڑی بھی کیسی؟ اپاچی ہو تو شادی میں جہیز والی، بھیک مانگ کر تم نے لیا، حرام کے پیسے لیا ہے. بلٹ آ گئے، مانگ کر جہیز لیا، بلٹ پر چڑھ گئے. پیسے اپنے پیسے سے گانا بجاؤ تب تو لڑکی والے کو ستایا، تکلیف دیا، 4 لاکھ روپے لائے، 3 دن تک خوب ڈی جے بجایا، خوب ناچا، پیسے ختم ہو گئے، سناٹا پڑ گیا. قارون بھی ایک آدمی تھا، سونے کی بلڈنگ تھی اس کے پاس. اس کی بلڈنگ جو تھی سونے کے اینٹ سے بنائے گئے تھے، مگر اللہ نے جب اس کو ناپسند کیا تو قارون بھی زمین میں دھس گیا. اور کتابوں میں آیا اس کی بلڈنگ بھی زمین میں دھس گئی، اور قیامت تک اس کی بلڈنگ زمین میں دھستی چلی جائے گی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سونے کی اینٹ سے بلڈنگ بنایا تھا وہ نہیں رہا، یہ چھت کا مکان کیا مل گیا تو پورے قوم کے سردار بن گئے. جبکہ نماز نہیں، جبکہ روزہ نہیں، جبکہ غریبوں کے ساتھ امداد نہیں. یاد رکھو جھوپڑ پٹی میں رہتے ہو، علاقے کے لوگ تم سے خوش ہیں، تمہارے امداد سے خوش ہے. جو وقت
عقیدہ کھلایا مگر اس کے ساتھ رہ گیا، یہی تمہاری غریبی میرے امیر ہے، سبحان اللہ تمہاری غریبی میرے امیر ہے کہ تم کسی غریب کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتی اور کھانا کھلا دیے تو سونے پہ سہاگا ہے۔ اس لیے امیر بنو تو تمہارے اندر دریا سخاوت ہو تو دریا جیسی سخاوت ہو، اور بڑے ہو تو شفقت ہونی چاہیے تمہارے اندر، بڑا ہو تو کوئی غریب آ جائے تو سلام پیش کرو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میں پورے محلے والے کو زیادہ سلام کرتا ہوں، کوئی نہیں کہہ سکتا ہے کہ ہم پہلے سلام کرتے ہیں، مگر میں سلام کرتا ہوں۔ میرے نبی نے فرمایا السلام دین سے قریب ہوں گے تو اللہ خوش ہو جائے گا۔ تو اگر میں تھوڑی دیر کے لیے آپ سے بڑا ہوں تو میں سلام کر کے میں شفقت کر رہا ہوں۔ آپ بھی اپنی قوم میں اگر بڑے ہیں پیسے ہو گئے تو یہ نہیں کہ وہ مجھے سلام کرے گا، نہیں، اللہ نے تمہیں مال دیا ہے، پیسے دیا ہے تو تمہارے اندر شفقت ہونی چاہیے، یعنی بڑے ہو تو چھوٹوں پہ ہاتھ رکھو، شفقت ہو، آفتاب جیسی ہو، آفتاب پوری دنیا کو روشن کرتا ہے مگر وہ گھمنڈی نہیں کرتا۔ تم روشنی اگر دے دو ایک وقت کے لیے تو کہو گے کہ میں نے تمہیں کل روشنی دیا تھا، 1 سال تک میں تمہارے گھر میں بلب جلوایا، روشنی کیا، مگر آفتاب سے سیکھیے، آفتاب پوری دنیا کی روشنی دیتا ہے مگر احسان نہیں جتلاتا ہے، وہ ہر وقت روشنی دیتا ہے۔ تو شفقت ہونی چاہیے ہمارے اندر تو آفتاب جیسی ہو، اور تیسری چیز میرے اندر ہونی چاہیے تواضع، عاجزی۔ پیسے جتنے بھی ہو جائے، پیسے جتنے بھی ہو جائے، مال جتنے بھی ہو جائے، ہمارے اندر عاجزی ہونی چاہیے، ہمارے اندر انکساری ہونی چاہیے۔ ہم آپ سے ملے مومن کی طرح، زمین جیسی ہو، عاجزی ہو تو زمین جیسی ہو۔ ہم زمین کے اوپر رہتے ہیں، پھل بھی اگاتے ہیں، میوجات بھی اگاتے ہیں، ڈانس بھی کرتا ہے، کوئی ناچتا بھی ہے، پھر بھی زمین اس کو اپنے اندر پھنساتی نہیں ہے۔ مگر آپ کبھی کبھی سنیے گا کسی موقع پہ زلزلہ آیا، زمین پھنسا دیا، حضرات بس تقریر ختم ہو گئی 2 منٹ کے اندر، کئی مطلب سبحان اللہ، کہیے الحمدللہ، کہیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ آخری بات یہ ہے کہ اپنے آپ کو بچائیے اور اپنے آپ کی حفاظت کیجیے، بڑے ہیں تو بڑے کی طرح رہیے، اور حشر کے میدان کی ہمیں تیاری کرنی چاہیے۔ ڈھول تاشے سے ہم بچیں، یہ سب اچھی چیز نہیں ہے، یہ ناچنا، یہ ڈھول بجانا۔ القاری خان صاحب کی والدہ کا 40واں ہے، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا اس میں ڈھول یہ بجائیں؟ نہیں بجائیں، کیوں؟ اس لیے کہ میری ماں انتقال ہوئی، سید الشہداء حضرت امام حسین کو شہید کر دیا گیا۔ بھی اس دن بن سور کے میلہ میں جاتی ہے، ہماری بیٹی بھی بن سور کر میلہ میں جاتی ہے۔ یزیدیوں نے میری ماں بہنوں پہ، اہل بیت و اطہار کی عورتوں پہ ظلم کیا، اور آج ہم بن سور کر جو میری بیوی اس دن میرے چہرے، مجھ کو چہرہ سے دکھانے چاہیے، اس کا چہرہ سب کچھ پردہ ہے، اس نے اور پردے میں رکھنی چاہیے، مگر روزہ بھی نہیں رکھتی ہے، فروٹ کھاتی ہے، میلہ میں جاتی ہے، ایرین فیتا کیا کیا خریدتی ہے کچھ نہیں پتا۔ اس دن میرے بھائی دارو پیتے ہیں، تاڑی پیتے ہیں، کودتے پھاندتے ہیں، کہ اپنے آپ کو ٹناٹن سنی کہتے ہیں۔ نہیں، آپ ٹناٹن سنی نہیں ہے، مسئلہ کہ اعلیٰ حضرت اس کا نام نہیں ہے، مسئلہ کہ اعلیٰ حضرت اس کا نام ہے کہ آپ اس دن اگر تعزیہ بنائے تو میں روزہ امام حسین ہونی چاہیے، اور صرف رکھ کر اس کی زیارت کریں گے، اس کو اٹھایا نہیں جائے گا، اس کو پھرایا نہیں جائے گا، اس کے سامنے منتیں نہیں مانگی جائے گی۔ منتیں مانگنی ہو تو روزہ کی منت مانگیے، منتیں مانگنی ہو تو نماز کی منتیں مانگیے، منتیں مانگنی ہو تو آپ روزہ، نماز اور کسی صدقہ خیرات کی منتیں مانگیے، اللہ اس کے صدقے میں بہتر سے بہتر آپ کو صلہ عطا فرمائے گا۔ حضرات محترم، کبھی عاشورے کی محفل یعنی محفل محرم، محفل حسین اگر کبھی منایا گیا، انشاءاللہ اس میں بخوبی آپ کو سنایا جائے گا۔ بس گزارش ہے، اللہ نے آپ کو مال دیا ہے، گھمنڈی نہیں،
اور اکڑ نہیں ہونی چاہیے. اللہ نے دیا ہے تو اس میں ہمارے ماں کا بھی حق ہے, بہن کا بھی حق ہے, آس پاس پڑوس کا بھی حق ہے. سب کے حق کو ادا کیجیے. اللہ ہم لوگوں کو سننے سے زیادہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. مجھ سے بولنے میں جو بھی قصداً سہون غلطی ہوئی ہو میں سب سے دل سے توبہ کرتا ہوں. آپ بھی پڑھیے بلند آواز سے.